امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے کربلا تک کا سفر بھی مصائب و آلام سے پر تھا۔ امام عالی مقام کے سفر کربلا کی روداد سنا رہے ہیں ساتھی اینکر احسن رضا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ داستان عشق کی داستان ہے، یہ داستان اسلام کی بقا کی داستان ہے، یہ داستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان حسین منی و انا من الحسین کی داستان ہے، جو حقیقی معنوں میں حسین منی و انا من الحسین کی تشریح ہے، جو 10 محرم کو واضح ہوئی۔ یہ واقعہ ہے 60 ہجری کا، جب یزید جیسا فاسق و فاجر شخص تخت خلافت پر بیٹھا اور امام علیہ السلام برسر پیکار ہوئے۔ یزید نے تخت پر بیٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس نے نامور شخصیات کو خطوط لکھے اور ان سے بیعت طلب کی، اور امام حسین علیہ السلام بھی انہی شخصیات میں شامل تھے، اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرنے کا مطلب و مقصد یہ تھا کہ اس کے دور اقتدار پر مہر شبت ہو جائے۔ مگر امام تو امام وقت ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی، بلکہ کوفہ والوں کے خطوط پر کوفہ والوں کی مدد کے لیے عازم سفر ہوئے، اور یہ حسینی قافلہ 28 رجب المرجب کو مدینے سے نکلا۔ یہی قافلہ 3 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ پہنچا۔ مکہ والوں نے اور حاجیوں نے آپ کی مکہ آمد پر آپ کا بہت شکریہ ادا کیا اور انتہائی خوشی و مسرت کا اظہار کیا، مگر وائے ہو قسمت پر، یہ حسین کا حج نہ تھا۔ مکہ والے حسین کے ساتھ حج کرنے پر تو خوش تھے، مگر امام حسین کے ساتھ یزید کے خلاف لڑنے کو تیار نہ تھے۔ فرزند رسول نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی حرمت کا پاس رہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے حج کے دوران دیکھا کہ یزید کے بہت سے سپاہی اپنے حاجی لباس کے اندر خنجر اور تلواریں ڈھانپے اور چھپائے لیے موجود ہیں، اور اسی موقع پر حضرت عباس علمدار نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کہا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ تیاری پکڑے۔ مگر طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی، بہت قریب سے کشتی نجات کی گزری، اور امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ اے اللہ، تیری رضا میں ہم اہل بیت مکمل طور پر راضی ہیں۔ اور اس موقع پر امام نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ مگر حجاج نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے بجائے حج کو فوقیت دی اور مکہ میں رہ گئے، اور امام مکہ چھوڑ کر چل دیے۔ امام حسین علیہ السلام نے حاجز کے مقام پر قیام کیا اور قیس بن مسہر کو خط دے کر کوفہ بھیجا کہ کوفہ والو، میں کوفہ آ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نائب حضرت مسلم بن عقیل کو بھی انہوں نے کوفہ روانہ کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام فائد اور زرود کے مقامات پر پہنچے اور ایک روز قیام کیا، تو اسی مقام پر زہیر بن قین سے بھی ملاقات ہوئی، اور یہ صحابی امام ٹھہرے، اور انہوں نے کربلا کے مقام پر شہادت بھی حاصل کی، اور 22 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام سلبیہ پہنچے، جہاں پر آپ علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی، اور ابھی بھی سفر عشق جاری ہے۔